بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب، حرام، مستحب، مکروہ روزے۔ پہلا سوال، کون سے دن کا روزہ رکھنا واجب اور حرام ہے؟ جواب، مسئلہ نمبر 1707، عید فطر اور عید قربان کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ نیز جس دن کے بارے میں انسان کو یہ علم نہ ہو کہ شعبان کی آخری تاریخ ہے یا رمضان المبارک کی پہلی، تو اگر وہ اس دن پہلی رمضان المبارک کی نیت سے روزہ رکھے تو حرام ہے۔ واجب روزے رمضان المبارک قضا، کفارہ، نذر، عہد، منت کے واجب ہوتے ہیں۔ دوسرا سوال، اگر عورت کے مستحب روزہ رکھنے سے شوہر کی جنسی حق تلفی ہوتی ہے تو کیا روزہ جائز ہے؟ اگر شوہر کا حق پامال ہوتا ہے تو کیا جائز ہے؟ جواب، مسئلہ نمبر 1708، اگر عورت کے مستحب روزہ رکھنے سے شوہر کی جنسی حق تلفی ہوتی ہے، یعنی شوہر کا حق پامال ہوتا ہو، تو عورت کا روزہ رکھنا حرام ہے۔ اور یہی صورت اس روزے کی ہے جو واجب تو ہے لیکن معین دن کے لیے نہیں ہے، جیسے غیر معین دن کے نذر کا روزہ، اس میں احتیاط واجب کی بنا پر روزہ باطل ہے اور نذر سے کفایت نہیں کرے گا۔ اور یہی صورتحال احتیاط واجب کی بنا پر وہاں بھی ہوگی جب شوہر اسے مستحبی یا غیر معین دن کے اندر کے واجبی روزے کو رکھنے سے منع کرے، چاہے شوہر کی حق تلفی نہ بھی ہوتی ہو، اور احتیاط مستحب کی بنا پر اس کی اجازت کے بغیر مستحب روزہ نہ رکھے، یعنی بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر مستحب روزہ نہ رکھے۔ تیسرا سوال، اگر اولاد کا مستحب روزہ ماں باپ کے لیے اذیت کا سبب بنے تو کیا جائز ہے؟ جواب، مسئلہ نمبر 1709، اگر اولاد کا مستحب روزہ ماں باپ کی اولاد سے شفقت کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے ان کے لیے اذیت کا موجب ہو تو اولاد کے لیے مستحب روزہ رکھنا حرام ہے۔ مسئلہ نمبر 1710، اگر بیٹا باپ یا ماں کی اجازت کے بغیر مستحب روزہ رکھ لے اور دن کے دوران ماں یا باپ اسے روزہ رکھنے سے منع کریں، تو اگر بیٹے کا باپ کی بات نہ ماننا فطری شفقت کی وجہ سے اذیت کا موجب ہو تو بیٹے کو چاہیے روزہ توڑ دے۔ چوتھا سوال، اگر طبیب یا ڈاکٹر کہے کہ روزہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے، مضر ہے، تو روزے کا کیا حکم ہے؟ مسئلہ نمبر 1711، اگر کوئی شخص جانتا ہو کہ روزہ رکھنا اس کے لیے ایسا مضر نہیں ہے کہ جس کی پرواہ کی جائے، تو اگرچہ طبیب کہے کہ مضر ہے، نقصان دہ ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ روزہ رکھے۔ اور اگر کوئی شخص یقین یا گمان رکھتا ہو کہ روزہ اس کے لیے مضر ہے، تو اگرچہ طبیب کہے کہ مضر نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 1713، جس شخص کو اعتماد ہو کہ روزہ رکھنا اس کے لیے مضر نہیں، اگر وہ روزہ رکھ لے اور مغرب کے بعد اسے پتہ چلے کہ روزہ رکھنا اس کے لیے ایسا مضر تھا، نقصان دہ تھا کہ جس کی پرواہ کی جاتی، تو احتیاط واجب کی بنا پر اس روزے کی قضا کرنا ضروری ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی حرام روزے ہیں جو مفصل کتابوں میں مذکور ہیں۔ چوتھا سوال، مستحب روزے کون سے ہیں؟ جواب، مسئلہ نمبر 1716، بے جز حرام اور مکروہ روزوں کے جن کا ذکر کیا گیا ہے، سال کے تمام دنوں کے روزے مستحب ہیں اور بعض دنوں کے روزے رکھنے کی بہت تاکید کی گئی ہے، جن میں سے چند یہ ہیں۔ پہلا، ہر مہینے کی پہلی اور آخری جمعرات کا، اور پہلا بدھ جو مہینے کی 10ویں تاریخ کے بعد آئے،
اور اگر کوئی شخص یہ روزہ نہ رکھے تو مستحب ہے کہ ان کی قضا کرے، اور اگر روزہ بالکل نہ رکھ سکتا ہو مستحب ہے کہ ہر دن کے بدلے ایک مطعم فقیر کو دے۔ دوسرے ہر مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کا، تیسرے رجب اور شعبان کے پورے مہینے کے روزے یا ان 2 مہینوں میں جتنے روزے رکھ سکتا ہو رکھے، چاہے وہ ایک دن ہی کیوں نہ ہو۔ چوتھے عید نوروز کا دن، 5ویں شوال کی 4 سے 9 تاریخ تک، 6 ذی القعدہ کی 25ویں اور 29ویں تاریخ، 7ویں ذی الحجہ کی 1 تاریخ سے 9 تاریخ یوم عرفہ تک۔ لیکن اگر انسان روزے کی وجہ سے پیدا ہونے والی کمزوریوں کی بنا پر یوم عرفہ کی دعائیں نہ پڑھ سکے تو اس دن کا روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ 8 عید سعید غدیر کا دن، 18 ذی الحجہ کا دن، 9 روز مباہلہ، 24 ذی الحجہ، 10 محرم الحرام کی 1، 3 اور 7ویں تاریخ، 11 حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی تاریخ 17 ربیع الاول، 12 جمادی الاول کی 15 تاریخ، 13 روز بعثت یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان رسالت کے دن، 27 رجب بھی روزہ رکھنا مستحب ہے، اور جو شخص مستحب روزے رکھے اس کے لیے واجب نہیں کہ اسے اختتام تک پہنچائے، بلکہ اگر اس کا کوئی مومن بھائی اسے کھانے کی دعوت دے تو مستحب ہے کہ اس کی دعوت قبول کر لے اور دن میں ہی روزہ کھول لے، چاہے ظہر کے بعد ہی کیوں نہ ہو۔ 5واں سوال، کون سے دن روزہ رکھنا مکروہ ہے؟ جواب، مسئلہ نمبر 1715، عاشور کے دن روزہ رکھنا مکروہ ہے، اور اس دن کا روزہ بھی مکروہ ہے جس کے بارے میں شک ہو کہ عرفے کا دن ہے یا عید قربان کا دن۔ اور آخر میں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے تمام مومن و مومنات کے لیے، بالخصوص ہماری شریک حیات فاضلہ حافظ قرآن مبلغہ مؤلفہ مقبورہ مرحومہ عالم بطول فاطمہ بنت مولانا اقبال حیدر حیدری کی روح کو ایصال فرمائے، اور خداوند عالم ان کو جوار معصومین علیہم السلام میں جگہ عنایت فرمائے اور اجر عظیم عطا فرمائے۔ المصطفى والمرتضى وابنيهما والفاطمة صلى الله عليك يا خير البشر